गुड इवनिंग। मुकद्दस यूहन्ना का तीसरा खत, और आज हम इसका एक ही बाब है और इस पूरे बाब को देखने की कोशिश करेंगे। द थर्ड एपिसल ऑफ जॉन, एंड वी विल बी लुकिंग एट द होल एपिसल दिस इवनिंग। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गैस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। आए प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है तो मैं निहायत खुश हुआ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। आए प्यारे, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, वो दयानत से करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी मोहब्बत की गवाही दी थी। अगर तू उन्हें उस तरह रवाना करेगा जिस तरह खुदा के लोगों को मुनासिब है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वो उस नाम की खातिर निकले हैं और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। बस ऐसों की खातिरदारी करना हम पर फर्ज है ताकि हम भी हक की ताईद में उनके हम खिदमत हों। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मगर दीतरफिस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता। बस जब मैं आऊँगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊंगा कि हमारे हक में बुरी बातें बकता है और इन पर कनात ना करके खुद भी भाइयों को कबूल नहीं करता, और जो कबूल करना चाहते हैं उनको भी मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। ऐ प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। नेकी करने वाला खुदा से है, बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। दिमित्रियस के बारे में सब ने और खुद हक ने भी गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे लिखना तो तुझको बहुत कुछ था, मगर स्याही और कलम से तुझे लिखना नहीं चाहता, बल्कि तुझसे जल्द मिलने की उम्मीद रखता हूँ। उस वक़्त हम रूबरू बातचीत करेंगे, तुझे इत्मीनान हासिल होता रहे। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। इससे पहले अगरचे कि कुछ वक्त गुजर चुका है, हम दोनों खतूत का, यूहन्ना रसूल के पहले ख़त का भी और दूसरे ख़त का भी मुतालिया कर चुके हैं। पहला ख़त एक आम ख़त था जो कि मुख्तलिफ़ कलीसियाओं को लिखा गया, और दूसरा ख़त जब हमने देखा था तो किसी बरगुज़ीदा बीबी के नाम लिखा गया, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर उससे मुराद कलीसिया है, किसी एक शहर में पाई जाने वाली कलीसिया। और ये तीसरा ख़त जो खतूत में से सबसे छोटा है, ये गैस नामी एक शख्स को लिखा गया। लेकिन उससे पहले कि उसका जिक्र हो, यूहन्ना रसूल अपने आप को बुजुर्ग कहकर मुखातिब करते हैं, मुझ बुजुर्ग की तरफ से। अंग्रेजी में जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहां लिखा है एल्डर। अब हमारी कलीसियाओं में जो एल्डरान होते हैं वो इससे कुछ मुख्तलिफ हैं, ये वो एल्डर नहीं है। मुकद्दस यूहन्ना बहुत सारी कलीसियाओं के बिशप थे, वो सुपरवाइज़र थे, वो उन कलीसियाओं का इंतज़ाम संभालते थे, और उनमें से 7 कलीसियाओं का जिक्र तो हमें मुकाशफा की किताब में मिलता भी है। लिहाजा वो हर वक्त एक जगह नहीं हो सकते थे, और अगर किसी एक कलीसिया में कोई मसला पैदा हुआ है या कोई चीज़ है जिसको फौरी तौर पर जिसको हल करना ज़रूरी है, तो फिर वो खतूत का सहारा लेते रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि वो अपने आप को कह तो एल्डर रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं, लेकिन उनका ओहदा और मसीह में उनका मकाम इससे बहुत बड़ा था, और वो अब किसी एक और कलीसिया में उस कलीसिया के किसी जिम्मेदार शख्स को ये ख़त लिख रहे हैं।
गैस नामी एक शख्स है जो शायद उस कलीसिया का मुंतजिम था या उस कलीसिया का पासबान था जिसको ये ख़त लिखा गया। और खतूत अक्सर जब लिखे जाते थे तो वो कलीसियाओं में पढ़े जाते थे, लेकिन यहाँ पर हमें नहायत ही पर्सनल किस्म की चंद हिदायत नज़र आएंगी। और शायद इस ख़त की ऑडियंस जो थी वो पूरी कलीसिया नहीं थी, और ये स्पेसिफिकली गैस को लिखा गया। अब हमें इस शख्सियत के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, सिवा उसके जिसका जिक्र यूहन्ना रसूल खुद इस ख़त में करते हैं। वो गैस के बारे में हमें कुछ चीज़ें बताते हैं। उस प्यारे गैस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूं। अब यूहन्ना जैसे रसूल का किसी के बारे में ये कह देना, मेरा ईमान है कि वो मोहब्बत के रसूल थे। वो दूसरों से भी, पूरी कलीसियाओं से, अपने ज़ेर इंतज़ाम कलीसियाओं से एक जैसी मोहब्बत रखते होंगे, लेकिन किसी के लिए अपनी मोहब्बत का इकरार कर देना उस शख्सियत के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। यहाँ पर वो कहते हैं मैं उससे सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। यकीनन ये वो शख्स होगा जो शागिर्द रहा होगा यूहन्ना रसूल का, जिसको यूहन्ना रसूल ने खुद ट्रेन किया होगा, और फिर उसको ये जिम्मेदारी बख्शी होगी कि वो किसी कलीसिया की सरबराही करे। और उसके लिए दुआ से शुरू करते हैं यूहन्ना रसूल। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। अब देखें, रसूल जो थे वो अपने शागिर्दों के लिए फिक्रमंद रहा करते थे, न सिर्फ उनकी रूहानी तरक्की के लिए बल्कि उनकी जिस्मानी सेहत के लिए भी। पौलुस रसूल ने 2 खतूत लिखे तिमोथियस के नाम, जिसमें ट्रेनिंग थी, तरबियत थी तिमोथियस को तैयार करने के लिए खिदमत के मैदान में। लेकिन इसके साथ साथ वो उसकी सेहत के बारे में, वो जो मैदे का प्रॉब्लम था तिमोथियस का, उसके बारे में भी हमें फिक्रमंद नजर आते हैं। और वही कुछ हमें यहाँ पर यूहन्ना रसूल के रवैये में नजर आता है कि वो कहते हैं कि तेरी रूहानी तरक्की से तो मैं वाकिफ हूं, कि तूने बहुत तरक्की कर ली है रूहानी तौर पर, लेकिन मेरी दुआ क्या है कि तू सब बातों में तरक्की करे। ये देखें कितनी कॉम्प्रिहेंसिव, कितनी वसी किस्म की बात, और कितनी कॉम्प्रिहेंसिव और जामे दुआ कर रहे हैं यूहन्ना रसूल गैस के बारे में। सब बातों में तू तरक्की करे ताकि वो इज्जत पाए और साथ साथ सेहत भी ठीक रहे, तंदुरुस्ती भी रहे। हमने बहुत सारे खादिमों को देखा है कि वो अपनी सेहत की तरफ से लापरवाही करते हैं। वो खिदमत में इस कदर मगन रहते हैं कि अपनी सेहत की तरफ से गाफिल हो जाते हैं, जिसके उनको फिर नताइज भी भुगतना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस रसूल दुआ कर रहा है, यूहन्ना रसूल दुआ कर रहे हैं गैस के लिए कि वो सब बातों में तरक्की करे। और वो बातें कौन सी हैं जिनमें वो चाहते हैं कि वो तरक्की करे? लेकिन उन बातों को देखने से पहले मैं फिर इस बात पर जोर दे रहा हूं कि वो उसकी सेहतमंदी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए भी दुआगो है। शायद उनको कोई रिपोर्ट भी मिली हो गैस के बारे में कि वो बीमार था या बीमार रहता है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है तो मैं निहायत खुश हुआ। तो तरक्की क्या है एक मसीही के लिए, या एक मसीही खादिम के लिए तरक्की क्या है? कि वो सच्चाई में बढ़ता चला जाए। लेकिन सच्चाई में बढ़ने के साथ साथ वो अपने दुनियावी अमूर को, अपनी सेहत को भी अपने सामने रखे, उससे हरगिज गफलत ना बरते।
تو سچائی میں ترقی کر رہا ہے، دا ٹروتھ، وہ حقیقت، اور حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ حقیقت ہے خدا کا کلام، اور وہ سچائی جو یہ کلام ہمیں بتاتا ہے خدا باپ کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں، وہ حقیقت ایک ہی ہے۔ اور یوحنا رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نہایت خوش ہوا جب میں نے تیرے بارے میں یہ گواہی سنی، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ ایک شاگرد جب ترقی کرتا ہے تو ایک استاد کے لیے، چاہے وہ دنیاوی کیوں، سیکولر ورلڈ میں بھی کیوں نہ ہو، ایک شاگرد کی ترقی استاد کو سب سے زیادہ خوشی دیتی ہے۔ اور یہاں تو روحانی شاگردیت کا تعلق ہے تو خوش ہیں، یوحنا رسول خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں اپنے شاگردوں کو حق پر چلتے ہوئے دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں، ان کے بارے میں گواہیاں سنتا ہوں، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، ایک استاد اپنے شاگردوں میں جیتا ہے، اور خاص کر ایسا استاد، یوحنا رسول جیسا استاد، جس نے لوگوں کو ٹرین کیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح میں آگے بڑھیں۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ترقی کس چیز میں ہے؟ فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنو۔ حق کو جاننا، سچائی کو جاننا ایک بات ہے، لیکن اس سچائی کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا، اس پر چلنا ایک اور بات ہے۔ تو سچائی سے واقف تو یوحنا رسول نے کیا ہوگا، یقینی طور پر کیا ہوگا، لیکن وہ جو اب اس سچائی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے متعلق جو یوحنا رسول کو گواہی ملی ہے، اس سے یقیناً رسول کا دل نہایت بڑا ہو گیا ہے، وہ بہت خوش ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ حق پر چلنے کی، لیکن ایک خاص بات کے لیے بھی یوحنا رسول اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ آئے پیارے، جو کچھ تو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں، وہ دیانت سے کرتا ہے۔ یعنی ایک تو کلیسیا کی گواہی ہے کہ وہ کلیسیا کو نہایت خوش اسلوبی سے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، ان کی روحانی ترقی کے لیے فکر مند ہے، لیکن دوسری طرف پردیسیوں نے بھی گیس کے رویہ کی، اس کے کردار کی تعریف کی ہے۔ یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو شاید کسی اور علاقے سے اس علاقے میں آئے تھے جہاں پر گیس اپنی خدمت سر انجام دیتا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ گھومتے ہوئے یوحنا رسول کے پاس بھی پہنچے، اور یوحنا رسول کو آ کر انہوں نے بتایا کہ گیس کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا۔ انہوں نے کلیسیا کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی تھی، اور اب غالباً وہ واپس گیس کے علاقے میں چلے گئے ہیں، لیکن رسول کیا ہدایت کر رہے ہیں؟ اب اگر تو انہیں اسی طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا۔ یعنی خدا کے خادموں کو اپنے درمیان قبول کرنا، اور پھر ان کو رخصت کرنا ان کے سٹیچر کے مطابق، اس بات کے مطابق کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے خادم ہیں، اور ان کو وہی دو چند عزت دینا، اور وہ عزت صرف وہیں تک نظر نہیں آنی چاہیے جب تک وہ ہمارے پاس ہوں، بلکہ ان کو رخصت کرتے ہوئے بھی وہ عزت ہمارے رویوں میں جھلکنی چاہیے، کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے۔ اس پورے خط میں وہ خدا کا ذکر نہیں کر رہے، خدا باپ کا ذکر نہیں کر رہے، یسوع مسیح کا ذکر نہیں کر رہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں۔ اور یہودی ہمیشہ خدا کو ہاشم کہہ کر بلاتے تھے، the name، یعنی اس نام، وہ نام لیتے نہیں تھے۔
اور یہ یہودی طرز تخاطب تھا خدا کے لیے، اور جب یوحنا نے بھی یہ لکھا ہوگا تو لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے ان کا۔ یعنی یہاں پر اب بات کیا ہو رہی ہے؟ جب دو چند عزت کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ صرف لفظوں سے ان کی عزت کی جائے، بلکہ ان کے مشاہرے کا بھی، ان کے مال پانی کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہاں پر یوحنا کا بھی مقصد بالکل وہی ہے کہ جب تو انہیں رخصت کرے تو پھر ان کو زیادہ راہ دیکھ کر، کیونکہ لکھا ہے، یوحنا لکھتے ہیں وہ غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں کلیسیاؤں پر، کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں۔ سو اس لیے بس ایسوں کی خاطر داری کرنا ہم پر فرض ہے، تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں، اور کسی خادم کو اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں اتارنا، اپنی کلیسیا میں اتارنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کو پراپرلی رخصت کرنا، یہ ان کی خدمت میں شراکت داری ہے۔ تو یوحنا رسول اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ پھر جب ہم کسی اور خادم کو، یعنی یہاں پر ایک خادم دوسرے خادم سے مخاطب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے وہ جو خادم جن کو تو جانتا بھی نہیں تھا، جب وہ تیرے پاس آئے ہیں تو نے خدمت کی ہے، اچھا کیا ہے، اب ان کو لائق طور سے رخصت بھی کرنا، اور یوں کرنے سے تو بھی ان کی خدمت میں شامل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور شخصیت کا ذکر آ گیا۔ یہ میں نے کہا تھا یہ بڑا پرسنل قسم کا خط ہمیں لگتا ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ رسول بہت کچھ کہنا چاہتے بھی ہیں، نہیں کہہ رہے۔ تو ایک طرف تو گیس ہے، اور وہ خدا کا اچھا اور دیانتدار خادم ہے، وہ سچائی پر چلنے والا خادم ہے، اور اس کی ڈیو تعریف یوحنا رسول نے کی۔ لیکن اسی کلیسیا میں دو شخصیات اور بھی ہیں جو کلیسیا کو بگاڑ کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ جیسے اور کلیسیاؤں میں بھی ہوا کہ وہاں پر لیڈرشپ کی جنگ چل پڑی، اور وہاں پر بھی پرابلم ہونے لگا، اور افسس کی کلیسیا میں دو خواتین تھیں جو کہ لوگوں کو اپنے دھڑے میں لانا چاہتی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو افراد ہیں جن کا ذکر یوحنا رسول کرتے ہیں۔ میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا، مگر دیترفیس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا۔ Now this is clearly a leadership battle۔ گیس لیڈر ہے، اس کو شاید رسول نے اپوائنٹ کیا ہے ایز دا لیڈر آف دا چرچ، لیکن دیترفیس وہاں پر کوئی اور ایک ایسا شخص ہے جو بڑا بننا چاہتا ہے، اور اس نشے میں ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ پس جب میں آؤں گا، لیکن کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ مگر دیترفیس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا۔ یعنی وہ رسول کو یا رسالت کو، اپوسلشپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ کسی رسول کو ریجیکٹ کرنا ایسا ہی ہے نا کہ آپ یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اختیار کس نے دیا تھا ان کو؟ رسالت کا یہ اختیار کہاں سے ملا؟ وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ملا تھا، اینڈ وی آر آل ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ۔ پس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دلاؤں گا کہ ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے، اور ان پر قناعت نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا، اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیا سے نکال دیتا۔ So he is misguiding people۔ وہ خود بھی رسولوں کے یا یوحنا رسول کے اختیار کو قبول نہیں کرتا، اور کلیسیا کو بھی ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ سو
وہاں پر وہ بیج بو رہا ہے نفاق کا۔ اچھا، یہ بڑی آج کل کی جو ہماری بڑی ڈپلومیٹک سوسائٹی ہے نا، اور ڈپلومیٹک چرچز ہیں، وہاں پر کسی کی برائی کو بیان کرنا، نام لے کر شاید بیان کرنا جو ہے وہ برا سمجھا جاتا، لیکن رسول the apostle is not mincing his words here. وہ نام لے کر بتا رہے ہیں کہ یہ شخص خطرہ ہے کلیسیا کے لیے، کیونکہ یہ کلیسیا کو غلط راہ پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا اصول دیا تھا جو شاید یوحنا رسول کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگا، کہ جو تم میں سے بڑا بننا چاہے وہ دوسروں کا خادم بنے، وہ چھوٹا بنے۔ لیکن یہاں پر لیڈرشپ کی جنگ میں وہ کلیسیا جو ہے وہ گمراہی کی دھانے پر جا کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اب بیچ میں انسٹرکشن آ گئی، اے پیارے، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر، نیکی کرنے والا خدا سے ہے، بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا۔ اب وہ پھر ایک کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں رسول یہاں پر بٹوین گیس اینڈ ڈیاٹریفس۔ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو حق پر چلتا ہے، جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے، وہ قائم رہے گا۔ تو نصیحت کیا ہے؟ شاید یہ دیترفس کے لیے بھی یہی نصیحت تھی کہ وہ بھی بدی کی راہ کو چھوڑ کر نیکی کی راہ کو اپنا لے۔ اور بہت بڑی بات کر دی رسول نے کہ جو بدی کرتا ہے اس نے خدا کو نہیں دیکھا۔ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ وہ خدا کو جانتا ہی نہیں ہے۔ نیکی کرنے والا خدا سے ہے۔ دیمیترس کے بارے میں بھی سب نے اور خود حق نے بھی گواہی دی، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے۔ دیمیترس یہ شاید دیترفس کا کوئی ساتھی تھا، اور وہ بھی اس کشمکش میں شریک تھا۔ یہ دونوں ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں وہ جو اقتدار کی جنگ ہے اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو لیڈر کہلوانے کے شوقین نظر آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا میرے پاس گواہی موجود ہے، اور میں نے اس گواہی کو پرکھ بھی لیا ہے، اور وہ گواہی سچی ہے۔ انہوں نے کہا دیترفس کے بارے میں بھی اور دیمیترس کے بارے میں بھی میرے پاس گواہیاں موجود ہیں۔ یہ دونوں کلیسیا کو بگاڑنے کے لیے، کلیسیا کے اندر نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اب پھر وہ جلدی سے شاید اختتامیہ کی طرف چلتے ہیں۔ مے بی ہی واز آؤٹ آف ٹائم اور آؤٹ آف پیپر اور واٹ ایور۔ مجھے لکھنا تو تجھ کو بہت کچھ تھا، لیکن امپورٹنٹ چیزیں میں نے تجھے لکھ دی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لکھنا تو میں اور بھی بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن جو اس وقت جو اٹ موسٹ امپورٹنٹ کا پرابلم تھا، امپورٹنس والا پرابلم تھا، وہ میں نے بیان کر دیا ہے، مگر سیاہی اور قلم سے تجھے لکھنا نہیں چاہتا۔ There were other things which John did not want to put to paper۔ اس نے کہا لکھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں لکھنا نہیں چاہتا، بلکہ تجھ سے جلد ملنے کی امید رکھتا ہوں۔ اس وقت ہم روبرو بات چیت کریں گے۔ تو جو کلیسیا کے لیے امپورٹنٹ چیز تھی اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیا رسول نے، لیکن انہوں نے کہا باقی باتیں جب میں آؤں گا تو یا تو شاید وہ اور بھی زیادہ سینسیٹیو نیچر کی ہیں جن کو لکھنا نہیں چاہتے تھے رسول، یا ایسی ہیں کہ جو صرف بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کی جا سکتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ ہم جلد ملیں گے، اور وہ باقی باتیں بھی میں تجھ سے بیان کر دوں گا۔ تجھے اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ دعا سے شروع کیا، دعا پر ختم کر دیا،
اور یوں ہم نے تینوں خطوط کی اسٹڈی بھی مکمل کر لی، یعنی یوحنا رسول کے تینوں خطوط کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور انجیل کا مطالعہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہا ہے۔ تو خداوند نے چاہا تو بہت جلد آپ کے پاس مکاشفہ کی اسٹڈی بھی پہنچ جائے گی۔ تو یوحنا رسول نے جو کچھ لکھا وہ سب چیزیں آپ تک پہنچانے کا میرا ارادہ ہے۔ میرے لیے دعا کرتے رہیے کہ خداوند صحت میں رکھے، ہمت دے، حوصلہ دے، اور سب سے بڑھ کر حکمت عطا کرے، تاکہ یہ کام اس کی مرضی کے مطابق چلتا رہے، اور اس کا سارا جلال باپ اور اس کے بیٹے کو ملے۔ اگلے ہفتے کسی اور کتاب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کسی نئی کتاب کو شروع کریں گے۔ کوئی آئیڈیا ہو آپ کے ذہن میں تو وہ آپ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔